محمد نصلی علی رسول، آپ کو کہا تھا پانی پلا یار، آپ پانی نہیں پلا سکتے۔ محمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، العاقل تکفی من الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ الکنایۃ قبل من التصریح، کنایہ تصریح سے بھی زیادہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اور جب بیوقوف ہو تو سارا دن کس سے کہانیاں کرتے رہو، اس کی بات سمجھ میں۔ مسلمان عقل مند ہے، اسی لیے تو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، بے وقوف ہوتا تو بے وقوفوں کے ساتھ ہوتا۔ ایک آیت، ایک جملہ، ایک آدمی کا بیان کافی ہے۔ ابھی وہ ساتھی نے بات کی قرآن کے موضوع پہ، بس کافی ہے اتنی بات سمجھدار کے لیے، لیکن ہمیں چھوٹی موٹی باتوں سے ہم کہتے ہیں دلیل دو، اس کی دلیل دو، اس کی دلیل دو۔ پھر ہمارے خطیب بھی ماشاءاللہ ایسے طرح طرح کے آتے ہیں، آیت کچھ ہوتی ہے ترجمہ کچھ ہوتے ہیں، وہ اگلے بھی کہتے ہیں واہ واہ کتنا اچھا خطیب ہے، اور لعنتی کو نہیں پتہ ہوتا میں تحریف کر رہا ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جھوٹ کی نسبت میری طرف کرتا ہے اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا دے۔ پیغمبر کی بات دوزخ کا مستحق بنا دیتی ہے اگر جھوٹی نسبت ہو، تو کیا خیال ہے قرآن میں تحریف کرے گا تو جنت میں جائے گا؟ دیکھو میرے بھائیو، ختم قرآن کا یہ ایسے بات تمہید کے طور میں نے کر دی، ختم قرآن کا موقع ہے جو اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، یہ پہلی کتابوں سے بہت طریقوں سے مختلف ہے، بہت۔ میں ایک مثال کے طور پہ دو چار باتیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا عربی زبان میں، پھر اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کے لیے چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور جیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ فلاں سے پڑھ کے آتا ہے، یہ شاعر ہے، جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، مجنون ہے، تم عربی ہو، ذرا بنا کے لو ایک آیت، 10 صورتیں، ایک لفظ۔ 1400 سال یا 1500 سال گزر گئے ہیں، آج تک کوئی بنا کے نہیں لا سکا۔ یہ فصاحت نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور کسی کتاب میں نہیں تھی۔ پھر اس کتاب کا انکار کرے قرآن کا تو کافر۔ تورات، انجیل، زبور جو بھی موجود ہے، ابھی بات کو سمجھنا، جو ابھی موجود ہے اس کا انکار کرے تو کافر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تحریف شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں۔ قرآن قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتا، اس کی ایک زیر زبر کی حفاظت کا ذمہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پہلے کتابیں تورات، انجیل، زبور کسی کو یاد نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن ہم نے آسان کیا ہے، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ معصوم بچہ ہو یاد کر لیتے، بوڑھا بابا ہو یاد کرنا چاہے تو کر لیتے۔ اور پہلی کتابیں اگر اس کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، لیکن قرآن کریم کی یہ عظمت، یہ خصوصیت ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کو پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ پہلے کتابیں تورات، انجیل، زبور ایک طرف پڑھی جائے اور دوسری طرف گپ شپ ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرآن کا سننا بھی ضروری، خاموش رہنا بھی ضروری۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش، بات بھی نہیں کرنی، اور پھر غور سے سننا ہے تاکہ اللہ کی تمہارے اوپر رحمت نازل ہو۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، قرآن کو نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پھر اس کو پڑھنے کا بھی ثواب، پھر اس کو سننے کا بھی ثواب، پھر اس کو دیکھنے کا بھی ثواب، پھر اس کو سینے میں بیٹھانے کا بھی ثواب، پھر حافظ بننے کا بھی ثواب، پھر نماز میں پڑھے تو الگ اجر، خارج نماز میں پڑھے تو الگ اجر، قیام کی صورت میں پڑھے تو الگ اجر، قعود کی صورت میں پڑھے تو الگ اجر، مسجد نبوی میں پڑھے تو جدا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھے تو الگ ثواب، جامع مسجد میں پڑھے تو الگ ثواب، اور محلے کی مسجد میں پڑھے تو الگ ثواب۔ ایک ایک چیز پہ اللہ کے حبیب نے ہمیں فضائل سنائے۔ کرنا کیا رہ گیا؟ صرف ایک کام ہے جو عمل ہے۔ آج 28 رات ہے نا، 28، کیونکہ ہم کہتے ہیں شہر رمضان الذی، ہم بڑے پکے قرآنی لوگ ہیں، ناراض نہیں ہوں، باتیں سچ کر رہا ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہوا ہے جس میں قرآن نازل ہوئے۔ ہم کہتے ہیں کہ 11 مہینے تک اپنی مرضی، رمضان میں قرآن کھولیں گے، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اب رمضان بھی 28 دن گزر گئے، اسے 2 دن ہے نا، وہ 2 دن ہے عید کی شاپنگ کرنی ہے، قرآن تو نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب وہ تو واپس نہیں ہو سکتا۔ اب ایک کام ہے بھائی، جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ سے معافی مانگنا، آئندہ کے لیے ایسا کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر دینا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ موقع اس بات کا نہیں ہے، ختم قرآن ہے تو فضیلت سے فضیلت بتاؤ، آپ تیار ہو جائے سننے کے لیے، میں آپ کو فجر تک بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہے میرا سمیت چھوڑنے کا کتنا شوق ہے۔ واجی صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے، ناراض خیر ہو بھی گئے، راضی کر دوں گا۔ فرما رہے تھے کل اے مولوی آپ کو لوگ باندھ رہے ہیں، کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ہیں، قصے کہانیاں ادھر ادھر کی سنا کے لوگوں کو الجھا دیتے، اتنا متنفر کر دیتے، وہ دین کی بات سننے کے لیے تیار نہ۔ خان ساری رات نعتیں سنائے نا تو بیٹھے رہ گئے، ہاں وہ کرے یا نہ کرے بیٹھے گا ضرور۔ مولوی 1 گھنٹہ بیان کرے، نیند آ جاتی، آتی نہیں آ جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں وہ فضائل کا نہیں پتا جو علم کے بارے میں اللہ کے حبیب نے بتایا کہ ایک مسئلہ جس نے سیکھ لیا وہ 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ کوئی 100 نفل ہمارے جیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم 20 رات نہیں پڑھ سکتے، 100 نفل کدھر پڑھیں گے؟ اس لیے وہ جو ہو گیا اس کو ڈالو پس سے کوشش، ایک کام کرنا ہے، اس کے بعد جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جانا ہے۔ من جعلہ امامہ قادرہ الی الجنہ ومن خلق ظہرہ سقطہ الی النار، جس نے قرآن کو اپنا امام مانا یا قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا، اور جس نے اب پس پشت ڈال
دیا یہ قرآن اس کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن تیرے مخالف ہوگا یا تیرے حق میں ہوگا۔ اب ایک کام رہ گیا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ان راتوں میں کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین 4 جھنڈے لے کے اترتے ہیں، 4 جھنڈے۔ ایک لوائے رحمت بیت اللہ پہ نصب کرتا ہے، دوسرا لوائے مغفرت مسجد نبوی پہ کرتا ہے، تیسرا لوائے کرامت بیت المقدس پہ کرتا ہے، اور چوتھا لوائے احمد جو آسمان اور زمین کے درمیان میں نصب کرتا ہے۔ پھر جبرائیل اور سارے فرشتے ایک کام کرتے ہیں، جو دعا مانگتا ہے سارے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی دعا قبول ہو کہ نہ ہو، ہماری دعاؤں کا وہ اثرات ہوں کہ نہیں، فرشتے تو آمین کہیں گے نا، اللہ ان کا لاج تو رکھے گا۔ ہمیں امید ہے محروم اللہ ہمیں بھی نہیں کرے گا، لیکن چلو ہمیں چھوڑو، ان کی تو لاج رکھے گا۔ اذا طلع الفجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے، ینادو جبرائیل علیہ السلام یا معاشر الملائکۃ الرحیل الرحیل، پھر جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت نکلو نکلو، فیقولون یا جبرائیل، فرشتے کہتے ہیں اے جبرائیل، فما صنع اللہ من حوائج المؤمنین من امت احمد، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوائج ضروریات کا کیا معاملہ کیا؟ یقول فیقول، تو جبرائیل امین کہتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نظر ڈالی، فعفا عنہم وغفر لہم الا اربع، سب کے گناہوں کو معاف کر دیا سوائے 4 آدمی کے۔ فقلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے حبیب من ہو، وہ 4 آدمی کون ہیں؟ رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگے اور اتنے بہانے چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ مغفرت کر دے، وہ 4 کی پھر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ فقال، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، ایک شراب کا عادی، وعاق للوالدین، دوسرا والدین کا نافرمان، وقاطع الرحم، اور دوسرا قطع تعلقی کرنے والا، ومشاہد، اور چوتھا مشاہد۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا مل مشاہد یا رسول اللہ، یہ مشاہد کیا ہے؟ فرمایا ہوا مسارع، کینہ رکھنے والا، جو ہر چوتھے آدمی کے دل میں ہوتا ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، کسی کا دل اس بیماری سے پاک، جو کہتے ہیں نا نہیں ہے جھوٹ کہتے ہیں، ہاں یہ ہے مقدار کسی میں زیادہ ہو کسی میں کم، ایسے مبارک مہینے کی میں بھی اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو یہ 4 کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے ابھی 2 منٹ کے اندر یہ ساری چیزیں دل سے نکال دو، پھر ہم دعا کریں گے۔ سب اپنے دلوں سے کینہ، بغض، عناد، حسد، اس کو دھو ڈالو، اللہ کی رضا کے لیے جتنے گناہ کیے ہیں اس پہ نادم ہو جاؤ، آئندہ کبھی نہ کرنے کی، آئندہ کبھی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو۔ دیکھو آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ میں نے حسن بصری رحمہ اللہ کا رات کو بھی واقعہ سنایا تھا، یہ ساتھیوں کو بھی سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی ایک شاگردہ اس کا خامد فوت ہو گیا، ایک اس کا بچہ ہے، دوسری شادی نہیں کی۔ جو بچوں کی تربیت کے لیے جو عورت دوسری شادی نہیں کرتی، حدیث میں اس کی منقبت ہے۔ اب وہ سبق بھی پڑھتی، بچے کی تربیت بھی کرتی، اسودہ حال تھی۔ وہ بچہ جیسے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا، وہ باہر جانے لگا، جو باہر گلی بازاروں کا جو ماحول ہوتا ہے یہ خراب کر دیتے بعض اوقات۔
وہ بچہ بگڑتا تھا لیکن والدوں سے سمجھاتی بھی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں لے کے جاتی، دعا کرواتی، توبہ کرواتی، لیکن واپس آتا تو اسی طرح کا ٹیڑھا ہوتا۔ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، جوان ہوا، نشے پہ لگا، شراب پہ لگا، گناہوں میں مبتلا ہوا، حتیٰ کہ اس جگہ پہ پہنچا کہ اس کے وجود میں بیماریوں نے وار کرنا شروع کر دیا۔ اب اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا بس اس پر کوئی علاج نہیں، اب یہ مرے گا۔ خود لا علاج کر دیا ڈاکٹر نے۔ جب گھر آیا تو بیچارہ پڑا ہوا ہے، والدہ سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، تو والدہ نے جب نکالی تو پوچھنے لگا کہ امی جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا تو کتنا بڑا بدبخت ہے، میں تجھے کہتی ہوں توبہ کر لے تو توبہ نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ امی جی آپ کو کیا پتا کہ میں نے کتنے گناہ کیے، کیا کیا کرتا رہا، بھلا اتنے گناہ بھی میرے معاف ہو جائیں گے؟ حدیث ہے، حدیث قدنی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے میرے بندے، یا ابن آدم کی اولاد، یا عبادی، اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان زمین کو بھر دیں پھر بھی تو نادم ہو کر ایک دفعہ کہہ دے رب مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ جب اس نے ترغیب دی تو تیار ہو گیا، کہنے لگا امی میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ خوشی سے اٹھی، حسن بصری رحمہ اللہ کے گھر سوئے ہوئے تھے، قیلولہ دوپہر کا وقت، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اٹھے، پوچھا من دخل بابا، یہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے؟ کہا حضرت آپ کی شاگردہ ہوں۔ کہا کیسے آئی ہو؟ کہا بیٹا توبہ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی کتنی جفا سمجھایا ہے، اس پہ اثر نہیں ہوتا، تو میرا وقت کیوں ضائع کرتی ہے؟ کہا حضرت اس نے تو مجھے آتے وقت کہا تھا اگر میں مر جوں تو میرا جنازہ بھی حضرت پڑھائے۔ کہا نہیں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں کافر کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اب وہ بیچاری ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ واپس آئی اور بڑی عجیب لہجے میں اس نے ٹھنڈی سانس بھری، تو بیٹے نے کہا امی کیا ہو گیا؟ کہا بیٹا تجھ سے بڑا بدبخت میں نے نہیں دیکھا، حضرت نے تجھے توبہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، تیرا جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کو ایسی کیفیت پیدا ہوئی، سانس اٹھا، کہنے لگا امی جی میرا وقت قریب ہے، ذرا آپ قریب ہو، میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے وجہ سے ان مسلمان قبرستان والوں کو تکلیف ہوگی۔ اور دوسرا، امی جی جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال کے مجھے صحن میں گھسیٹنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے جو والدین کا نافرمان ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کے کفن دفن میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، وہ بھاگتی ہوئی گئی دروازے پہ، تو دیکھا تو آگے حسن بصری کھڑے ہیں جو کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھاتا۔ وہ خوش ہوئی، حضرت آپ کیسے آ گئے؟ کہ بس میں جا کے واپس لیٹا تھا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تو کیسا میرا ولی ہے کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا اور تو اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس بیٹے نے نا ندامت کے آنسو بہائے، دو بول ندامت کے، اللہ نے اس کے سارے شرابے اور نماز کا ترک کرنا کیا کچھ ساری زندگیوں کو معاف کر دیا۔ اور یہی بات تو حسن بصری کی بتا رہا ہوں، یہ بات 1400 سال پیغمبر بتا کے چلے گئے۔ کیا؟ الدائر من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے بھی نہیں ہیں۔ التوبۃ والندم، توبہ نام ہے صرف ندامت کا، اوہ میں نے گناہ کیا ہے، آئندہ کبھی نہیں کروں۔
تو میرے بھائیو، بہترین رات، بہترین مہینہ، بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے۔ بچے بھی معصوم، سفید ریش بزرگ بھی ہے، یقیناً ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو اخلاص کے ساتھ دعا کر لیں۔ اچھا، ایک بات